دلیل تو بہت ساری ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم زمانے رسالت میں بھی اور زمانے رسالت کے بعد بھی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جس کو ترجیح دیتے تھے نا وہ ابو بکر کو دیتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو دیا کرتے تھے. اور ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے. حضور نے فرمایا پھر کبھی آنا، پھر کسی وقت آنا. اس نے بھی کمال کی بات پوچھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پھر آؤں، میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ کس سے مسئلہ پوچھوں؟ کس کے آگے اپنی حاجت کو بیان کروں؟ اس عورت کا مطلب یہ تھا میں دور دراز سے رہنے والی ہوں، جب کہیں میرا دوبارہ آنا ہوا آپ کی بارگاہ میں اور خدا نہ خواستہ آپ کا وصال ہو گیا، آپ مجھے نہ ملے، آپ کسی سفر میں چلے جائے آپ مجھے نہ ملے، تو پھر میں کس سے پوچھوں مسئلہ، کس سے اپنی حاجت بیان کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم دوبارہ آؤ مجھے نہ پاؤ تو پھر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جانا، ان کے بعد جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عورت دوبارہ آئے مجھے نہ پائے تو ابو بکر موجود ہوں گے. یہ آپ کی اولیت ہونے کی دلیل ہے، یہ فضیلت کی دلیل ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو قحافہ. ابو قحافہ ان کی کنیت ہے. سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ بھی صحابی، آپ کے بچے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کے نواسے بھی صحابی. کوئی صحابی ایسا نہیں ہوا، خود بھی صحابی، پوتے بھی، بیٹے بھی، پوتے بھی، نواسے بھی، سب صحابی ہیں. آپ کے والد بھی ایمان لائے، آپ کی والدہ بھی ایمان لائی. یہ ابو بکر صدیق کو فضیلت، اس کے علاوہ کسی اور کو فضیلت بولیے حاصل نہیں ہو سکی. اسلام کے پہلے خطیب اگر کوئی ہوا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا لقب کیا ہے بولیے؟ عتیق. عتیق کیوں کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ موجود تھے. تھوڑی دیر گزری کہ میرے والد تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو دیکھا نا، دیکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہے فَيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ صدیق، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. زور سے کہیے نا، کیا فرمایا؟ کہ وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. جہنم سے آزاد آدمی کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو کس کو دیکھے بولیے؟ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. معلوم یہ ہوا آپ جہنم سے آزاد بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، اولیت بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے بھی ہیں. اور آپ کا لقب ہے صدیق. ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق اسے کہتے ہیں جو واقعہ جیسا رونما ہوا ہو وہ ویسا کا ویسا بیان کر دے، اسے کہتے ہیں یہ صادق ہے، اسے سچ بیان کیا ہے.
ملا ہی نہ ہے، اس میں کچھ ملاوٹ نہ کر دے، آگے پیچھے نہ کر دے، جیسا ہے ویسا بیان کر دے، اس کو کہتے ہیں صادق۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق اسے کہتے ہیں جیسا کہہ دے ویسا ہو جائے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔